الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه صدق الله العظيم. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے. جناب صدر، صاحبان سخنور، ارباب فکر و نظر، علماء بلا قدر اور میرے ہم سفر شرکاء گرامی قدر، آج کی یہ پرشک و پسند شدائے علوم ختم نبوت آئی بالا کے زیر اہتمام تقریری مقابلے کے حوالے سے انتظام و انصرام کردہ ہے. اور انتظام کردہ عنوان آپ میں سے میں نے جس عنوان کا چناؤ کیا ہے وہ ہے فتنہ قادیانیت، جو کہ انگریز کی آمد، ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام اور پھر اس کا سونے کی چڑیا برے صغیر ہندوستان کی سرزمین پر غاصبانہ تسلط اور ناجائز قبضہ کے بعد غلیظ ترین اور بدترین فتنہ تھا اور ہے بھی، جہاں اس فتنے کا بنیادی مقصد اولین ترجیح فری نسل طبقے کی پرورش و برداشت، استعمار برطانیہ کا استحکام، انگریزی اقتدار کو طول و دوام بخشنا، سامراجی نظام کی پس پردہ حمایت اور ان کی غلامی کا توق گلے میں سجا کر فخر و مباحت کا باعث گرداننا، گورے کے بنائے ہوئے کالے قوانین کی ترویج و اشاعت اور نفاذ کی کوشش کی راہیں ہموار کرنا، ان کی تہذیب و تمدن کا عملی پرچار، اسلامی مشرقی ہندوستانی تہذیب و تمدن اور روایات کو فرسودہ جان کر ٹھکرا کر اور اسی کے ضمن میں شرافات کے لباس، اسلامی شاعر داڑھی پگڑی کا مذاق اڑا کر انگلش کلچر، برطانوی ثقافت، پینٹ پتلون ٹائی کی حوصلہ افزائی، ملت اسلامیہ کے مابین انتشار و افتراق پیدا کر کے فضائے اتحاد و اتفاق مقدر کر کے باہمی نفرت میں مربوطی فرقہ پرستی کو ہوا دینا، جہاد و قتال جیسے اہم اسلامی فریضے اور مقدس رکن کو منسوخ کرنے، دین فطرت دین اسلام کی بے بنی کرنا اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں نے بڑے صغیر کے قلوب میں رچی، ان کے دلوں میں جا بسی، بے بند و بے وسع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت اسے ان کے دلوں سے نکالا، یا اس ایمانی لوگ کو کم از کم مدھم کرنا انگریزی ذہنیت کی شاطرانہ چالوں میں سے ایک چال تھی، جو بہرحال ناکام و نامراد تو پھیلی، لیکن یہ اپنے مضمون و محسوس مقاصد میں جو سرگردہ تھی وہ اس نے کچھ نہ کچھ حاصل کیے بھی، اور انگریزی دور سے تاحال اس فتنے نے ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یا کوئی دقیقہ فروغ برداشت نہیں کیا، جس کا میں آئندہ چل کر مختصر خاکہ پیش کروں گا. جناب والا، اس فتنے کا سرغنہ اور بانی مرزا غلام محمد قادیانی ایک نہایت بد فطرت، لالچی کمینہ، انتہائی مدار، خائن، بد دیانت اور شبہ سر تمرید، یا چشم کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے والا، کبھی کرشن چلوں میں، کبھی مہدی اور کبھی حیدے کے منم کلیم خدا، منم مسیح زمان، منم محمد و احمد کے مجتبہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد، حتیٰ کہ کبھی الوہیت کے مسلک پر اور کبھی یہ علم کہ انسان کی جائے اور بشر کا. بہرحال جناب والا، اس بدبخت کی بدبخت ذریت نے اس بدترین فتنہ قادیانیت کے ہمیشہ اہلیان اسلام اور بالیان پاکستان کی کمر میں چھرا گھونپا. قیام پاکستان کے وقت ایک عالمی سازش کے تحت ظفر اللہ قادیانی ملک پاکستان کے اہم ترین نشست وزار کے خرچہ پر متمکن کر دیا گیا، جس نے بانی پاکستان کی نماز جنازہ تک پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، جس نے فوج کی کلیدی پوسٹوں پر ایسے سکہ بند قادیانی بٹھا دیے جو پاکستانی بعد میں قادیانی پہلے تھے. پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا، کیونکہ انہیں عالمی استعماری سعودی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل تھی، اسی لیے پاکستان کے سامنے کے مالک تک یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انہیں کچھ نہ بیٹھے تو امریکہ میں بندوق کا ایک دانے تک نہیں دے گا. ہائے افسوس، یہ سبق یکسر فراموش کر دیا گیا کہ اے تیرے لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی وہ پرواز میں بتا دی. چنانچہ لیاقت علی خان کی المناک الاسرار شہادت
جنگ میں روزہ مملکت پاکستان کو جنگ کی بھٹی میں چھو کر اکھنڈ بھارت بنانے کا منصوبہ عبدالرحمن زیرو کو ہیرو بنا کر پیش کرنا، سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام غازی قادیانی کو نوبل انعام کا حقدار ٹھہرانا، کئی نگرانیوں سنگین والوں کے باوجود پاکستان کے ایٹمی میزائل کا مدد سعودی طاقتوں کی ٹیبل پر نظر آنا، بہت سے رازوں اور پس پردہ چھپے چہروں سے پردہ ہٹاتا ہے، اور اب بھی ملک کی اہم صنعتی معاشی پالیسیوں کا قادیانی حکم میں دینا کسی سے ڈھکا چھپانا ہے۔ اہل پاکستان جو قادیانیوں کو خارج از اسلام قرار دیتا ہے، اس اہم قانون سے کھلے عام میزائل ابتدائی قادیانیت آرڈیننس سے ٹکرانا، نہ ماننا نہ جاننا، بلوچستان میں ملک و دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہو کر اسے قادیانی اسٹیٹ بنانے کا خط دینا، عالمی طاقتوں کی گود میں بیٹھ کر کھلے عام پاکستان اور اسلام کے خلاف عرضہ سرائی کرنا، پھر مظلومیت کا رونا دھونا اور تربت پر چلے کہ عیسائی اور یہودی قوتیں حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی توہین تنقید سن کر دی، پڑھ کر دی، انہیں سینے سے کر دی ہے۔ اسی لیے تو کبھی ان کی ہمدردیاں انڈیا سے، تو کبھی اسرائیل سے، کبھی ان کا دعویٰ کینیڈا تو کبھی برطانیہ، کبھی امریکی عطاؤں کی ہاں میں ہاں، لیکن ہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے زندہ ہے، ان کے غلاموں کے جسم میں یہودی پر بول پڑی ہے، اسلام کے اس غدار اور ملک اس باغی فتنے کا ہر محاذ پر تعلق جاری رہے گا۔ اس کے منحوس خوابوں کی تعبیر کبھی بھی نہیں ہو سکے گی، جو نور خدا ہے کفر کی عدت کے خندازم پھوٹوں سے یہ چراغ بچایا نہ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔